اپنا ہاتھ کاٹ کر خود کو بچانے والے شخص کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان۔ کیا کوئی فرد زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، ایسا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرون رالسٹن نے کیا تھا، اس وقت جب ان کی زندگی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ واقعہ اپریل 2003 میں امریکی ریاست یوٹا کے کینن لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑیوں پر ہوا تھا، جب ایرون کا دایاں ہاتھ پتھروں میں پھنس گیا تھا۔ ایرون اس وقت ایک تنگ درے پر چڑھ رہے تھے اور ایک بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے۔ ایرون کے پاس محض 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ ایرون کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر موبائل فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایرون کی اس حیرت انگیز جدوجہد پر ایک مقبول فلم بھی بنی تھی۔ ڈائریکٹر ڈینی بوائل نے اس فلم کو 127 آورز کا نام بھی دیا تھا۔ اگر تو آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو یقیناً ایرون کی کہانی سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، جس کا مرکزی کردار جیمز فرینکوئے ادا کیا تھا اور بہترین اداکار سمیت بہترین فلم اسکرین پلے سمیت 6 آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا تھا، تاہم کسی میں کامیابی نہیں ملی۔ اس واقعے سے 1 سال قبل ایرون رالسٹن نے انٹیل کی ملازمت چھوڑ کر کولاراڈو کے تمام 14,000 فٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2003 میں انہوں نے یوٹا کی پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ مگر ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں مضبوط تھا۔ ان کے بقول میں اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لاپرواہ ہو گیا، اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو پتھر آ رہا تھا، تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور وہ میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور کچل دیا۔ 350 کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان نے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا۔ ایرون شاک کی کیفیت میں چلے گئے اور پہلے تو انہیں یہ پرمزاح محسوس ہوا، تاہم پھر تکلیف نے حملہ کیا، اور ان کے بقول اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پھنس گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو 100 گنا بڑھا دے، جس کا تجربہ مجھے ہوا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے سے چیختے، چلاتے اور گالیاں دیتے رہے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ چونکہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا۔ ایرون کے بقول میں نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ انہوں نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوری طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دیں۔ ایرون نے بتایا، میں نے خود سے پوچھا، ایرون کیا تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو؟ میں اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، مگر یار تم کو اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا۔ تو اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل 2 دن تک اپنے جیبی چاقو سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر ہار مان لی۔ ایرون نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ 5ویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر ہوگی۔ اس وقت ایرون کے جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا، جبکہ بھوک اور 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں ان کے سامنے ایلیوژنز آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے خود کو دیکھا تھا جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی کیا اب ہم کھیل سکتے ہیں؟ اس کی شکل مجھے بتا رہی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا مستقبل ہے، تو مجھے یقین ہو گیا
کہ مشکل ختم ہونے والی ہے۔